السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ وہ ایجادیں اور دریافتیں جو اتفاق سے انجام پائیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ان تمام ایجادات اور دریافتوں کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ نے سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ یہ ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے جسے آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشش ثقل کی دریافت۔ یہ واقعہ تو تقریباً سب نے سنا ہوگا کہ عظیم سائنسدان نیوٹن نے ایک درخت سے سیب کو گرتے دیکھا اور دنیائے سائنس اور کائنات کی بنیادی اور انتہائی اہم عالمگیر اصول کشش ثقل کی جانب توجہ دلائی اور پھر دنیا بدل گئی۔ یہ واقعہ سن 1666 کا ہے۔ ایک روز نیوٹن باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک سر پر پکا ہوا سیب گرا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیوٹن کا دماغ ہل گیا اور اس نے سیب ہاتھ میں لے کر سوچنا شروع کیا کہ ہر شے اوپر سے نیچے ہی کیوں آتی ہے۔ یوں کشش ثقل کا اصول اتفاقاً انسان کے علم میں آیا۔ طبیعیاتی سائنس کے رخ موڑ دینے والا یہ سیب اگر نیوٹن کے سر پر نہ گرا ہوتا یا اگر اس دن نیوٹن سوچنے کے بجائے وہ سیب کھا جاتا تو کشش ثقل جانے کب دریافت ہوتی اور آج سائنس کی شکل کچھ اور ہوتی۔ در حقیقت اس دنیا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھنے کے لیے سیب گرا اور اس نے دنیا کے دیکھنے کے نظریے کو ایک نئی سمت میں پہنچا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم انفیکشن کی دوا پینسلین کی۔ الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے سائنس کے اکثر طالب علم واقف ہوں گے۔ یہ مشہور طبی سائنسدان تھا۔ ایک دن وہ شیشے کی پلیٹ پر رکھے بیکٹیریاز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ناک سے زکام کے باعث کچھ قطرے اس پلیٹ پر گر گئے۔ اس نے خوردبین سے مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ جہاں یہ قطرے گرے وہاں جراثیم ہلاک ہو گئے۔ اس نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دماغ میں موجود لائسوزائم مادے سے مضر صحت جراثیم ہلاک کیے جا سکتے ہیں۔ سن 1928 میں ایک مرتبہ انفلوئنزا کے موذی وائرس کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر کام کر رہا تھا۔ وہ مائکروسکوپ کی ایک پلیٹ میں ایسے بیکٹیریا پر تحقیق کر رہا تھا جو ان امراض کا سبب بنتے ہیں۔ اتفاق سے اس نے اس پلیٹ کو دھوئے بغیر لیب میں چھوڑ دیا اور پھر وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سبز و نیلے رنگ کی پھپھندی جو گھروں میں پودوں اور کھانے کی چیزوں پر لگ جاتی ہے اس پلیٹ پر گری ہوئی تھی اور اس کے پاس کے بیکٹیریاز کا صفایا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فلیمنگ نے پھپھند کی ماہیت پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس نے اس پھپھندی جسے پینسلیم کہا جاتا تھا کے اندر موجود مفید کیمیائی مادہ حاصل کیا جو انسانی جسم میں موجود ان جراثیم کی روک تھام کر سکتا ہے۔ اس مادے کو اس نے پینسلین کا نام دیا۔ آج بھی یہ دوا انفیکشن میں مبتلا لاکھوں انسانوں کو شفا دینے کے کام کرتی ہے۔ اس دریافت سے اینٹی بائیوٹک انڈسٹری کا دروازہ کھل گیا۔ اس دریافت پر الیگزینڈر فلیمنگ کو 1945 میں طب کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ اب بات کریں گے ہم ڈائنامائٹ کی دریافت۔ 19ویں صدی تک فوجی اور سویلین مقاصد کے لیے نائٹرو گلیسرین عام استعمال ہوتی تھی لیکن اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سن 1933 کے ایک دن الفریڈ نوبل نائٹرو گلیسرین کو حادثاتی طور پر پھٹنے سے روکنے کے ممکنہ طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ اچانک نائٹرو گلیسرین کا کنستر لیک ہو گیا اور وہ بغیر جلے لکڑی کے برادے میں جذب ہونے لگی۔ جب وہ برادہ خشک ہو گیا تو الفریڈ نوبل نے اس مادے کو آگ دکھا کر دھماکہ کرنے کا تجربہ کیا اور یوں اتفاق سے بے لگام نائٹرو گلیسرین کی جگہ بلاسٹنگ جیلاٹین وجود میں آ گیا۔ اسے ہم کنٹرول ڈائنامائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں مختلف دھاتوں اور معدنیات سمیت پہاڑوں اور کانوں سے کئی چیزوں کی دریافت کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے ٹائر کی ایجاد کی۔ زمانہ قدیم میں قدرتی ربر کا استعمال عام تھا لیکن یہ سردیوں میں جم کر ٹوٹ جاتا تھا اور گرمیوں میں پگھل کر بدبودار اور چپچپا ہو جاتا تھا۔ ایک کیمسٹ چارلز گوڈیئر نے ربر کے مسائل پر قابو پانے کے لیے کئی سال کھپا دیے لیکن اسے کامیابی ملی تو صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ 1839 کا واقعہ ہے۔ ایک روز چارلز اپنی لیبارٹری میں ربڑ، سلفر اور سیسے کے آمیزے سے بھری ٹیسٹ ٹیوب پر کام کر رہا تھا کہ چارلز کے ہاتھ سے اتفاقاً پھسل کر وہ ٹیوبز جلتے ہوئے فائر اسٹو پر الٹ گئیں مگر آمیزہ پگھلنے کے بجائے ٹھوس شے بن گیا۔ اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا لیکن اس کی بیرونی سطح سخت اور اندرونی سطح نرم رہی۔ یوں حادثاتی طور پر دنیا کا پہلا وولکانائزڈ ربر دریافت ہوا جس سے گاڑیوں کے ٹائر بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آٹو موبائل کی صنعت میں انقلاب آ گیا۔ دوستو اب بات کریں گے ہم میگنیٹ کی دریافت کی۔
یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا جب ایک چرہاوے نے مغناطیس دریافت کیا۔ یونان کے جزیرے کریٹ کے کوہ ایڈا میں ایک چرہاوا رہتا تھا۔ وہ قریبی میدانی علاقوں میں اپنی بھیڑیں چراتا تھا۔ ایک روز اس نے پہاڑی کا رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا تھا جس سے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے توڑا کرتا تھا۔ ایک دن سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پہاڑ کے غار میں داخل ہو گیا اور اپنا سامان غار کی ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ اس کا آنکڑا غار کی چھت سے چپک گیا۔ پہلے تو وہ بھوت پریت سمجھ کر خوفزدہ ہو گیا، پھر ہمت کر کے اس نے آنکڑے کو چھت سے علیحدہ کر دیا اور نیچے رکھ دیا، لیکن دوبارہ وہ آنکڑا چھت سے چپک گیا۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے واپس جا کر اس طاقت کے بارے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتایا اور یوں مغناطیس دریافت ہو گیا، جس سے آج بہت سے مفید کام لیے جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ماچس کی۔ انسان ہزاروں برس سے زیادہ عرصے سے آگ سے کھیلتا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکا جس کے ذریعے آسانی سے آگ جلائی جا سکے۔ آخر ایک برطانوی ادویات ساز نے اتفاق سے ماچس دریافت کر لی۔ یہ سن 1826 کا واقعہ ہے۔ جان والکر چند کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تیلے کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر تیلے کے سرے کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو اس مادے میں ایک دم آگ جل اٹھی اور اس طرح بالکل اتفاقاً ماچس ایجاد ہو گئی اور انسانوں کو ماچس مل گئی۔ دوستو اب بات کریں گے ہم ملیریا کی دوا کی۔ 15ویں صدی عیسوی میں امریکہ کی دریافت کے بعد بہت سے گمنام پودوں کو یہاں سے یورپ بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ انہی میں سے ایک درخت کی چھال بھی تھی جس کا نام کینا کینا تھا، جسے بخار کی دوا مانی جاتی تھی۔ یہ دوا بہت فائدہ مند تھی جس کی وجہ سے اس کی مانگ بہت زیادہ ہو گئی۔ بعض تاجروں نے اپنے منافع میں اضافے کے لیے کینا کینا سے ملتے جلتے ایک درخت جس کا نام سنکونا تھا اس کی تجارت شروع کر دی، لیکن یہ تجارت بنی ہوئے انسان کے لیے بیش بہا نعمت ثابت ہوئی کیونکہ سنکونا کی چھال ملیریا سے بچاؤ کے لیے بہترین دوا ثابت ہوئی۔ طبیبوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ سنکونا کے پودے میں کونین بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ملیریا کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے قدیم مصر کی تاریخ کی۔ اہرام مصر کس نے اور کب بنایا؟ اس سرزمین مصر میں کتنے اور کون کون سے فرعون گزرے ہیں؟ شاید دنیا مصر کی اصل تاریخ کو کبھی نہیں جان پاتی اگر ایک سپاہی کے ہاتھوں انجانے میں ایک پتھر نہ آتا۔ یہ بات سن 1799 کی ہے جب نیپولین کی فوجوں کا گزر مصر سے ہو رہا تھا تو نیپولینی افواج نے روسیٹا کے مقام پر ڈیرا ڈالا۔ چند فوجی جوان زمین کھود کر بڑے بڑے پتھر جمع کرنے لگے اور چٹانوں کو توڑا جانے لگا۔ ایک سپاہی نے زمین کھود کر پتھر کی سل حاصل کی اور اسے قلعے میں لگانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ کمانڈر کی نظر اس سل پر پڑ گئی جس پر مختلف الفاظ کنندہ تھے۔ کمانڈر نے غور سے اس پتھر کا جائزہ لینے کے بعد اسے نیپولین کے قائم کردہ تحقیقی ادارے کو بھجوا دیا۔ وہاں اس عجیب و غریب پتھر پر تحقیق ہوئی اور یہ بات سامنے آئی کہ اس پتھر پر قدیم مصری زبان یعنی ہیروغلافی میں تحریریں درج تھی اور ان کا قبطی اور یونانی زبان میں ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کی وجہ سے ہیروغلافی زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس پتھر پر یونانی میں ترجمہ لکھا ہونے کی وجہ سے ماہر لسانیت جین فرانسیسی کیمپولائن نے اس پتھر پر برسوں عرق ریزی کے بعد بالآخر قدیم مصری رسم الخط کا راز جان لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کے بعد ماہرین اس قابل ہو گئے کہ مصری آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی قدیم زبان کو پڑھ اور سمجھ سکیں۔ اس پتھر کو روزیٹا اسٹون کا نام دیا گیا۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے ایک قوم کو ایک زبان کیسے ملی۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں بڑی تعداد میں اسپینی، پرتگالی اور انگلستانی بحری بیڑوں نے امریکہ کے زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہاں کے مقامی ریڈ انڈین باشندوں کو غلام بنایا۔ انہی ریڈ انڈین اقوام میں امریکی ریاست جارجیا کی ایک قوم چیروکی بھی تھی۔ چیروکی لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی زبان صرف بولی پر مشتمل تھی۔ چیروکی قبیلے کے ایک لڑکے سیکویا کو ایک گوری چمڑی والا اپنے ساتھ غلام بنا کر شہر لے آیا۔ سیکویا چونکہ سونار کا کام جانتا تھا اس لیے سرکاری آفیسروں کے پاس آنا جانا اس کا رہتا تھا۔ سیکویا ان پڑھ تھا لیکن وہ سرکاری کارندوں کے پھینکے ہوئے بیکار کاغذوں کو جمع کر کر ان پر لکھی آڑی ٹیڑھی لکیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔
پھر اس نے ہر حرف کو خود سے اپنی بولی کی ایک آواز کا نام دینا شروع کیا۔ بالآخر سن 1809 میں اس نے اپنا رسم الخط بنا لیا۔ جب سیکویا واپس اپنے قبیلے چیروکی پہنچا تو اس نے وہاں کے کئی بچوں بڑوں کو یہ حرف تہجی سکھائی اور یوں چیروکی قبیلے کو ایک زبان مل گئی۔ چیروکی قبیلہ نے 1820 میں اپنی زبان کو لکھنے کی ابتدا کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور اپنے ایک اخبار بھی چھاپنا شروع کیا۔ چیروکی دوسرے ریڈ انڈین قبائل کے برعکس مہذب ہوتے ہیں۔ چیروکی زبان آج بھی محدود پیمانے پر لکھی اور پڑھی جاتی ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مشہور سرچ انجن گوگل میں بھی چیروکی زبان استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے اٹلی کے قدیم شہر کی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے قارئین یقیناً جانتے ہوں گے کہ گوگل ارتھ پر آپ کس طرح گھر بیٹھے سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا بھر کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ 2005 کے ایک روز اٹلی کا باشندہ کمپیوٹر پروگرامر لوکا موری اپنی بوریت دور کرنے کے لیے گوگل کے نقشوں میں اپنے شہر پارما کے میدانوں کو دیکھ رہا تھا، جب اسے ایک مقام پر بیضوی شکل کا میدان سا بنا نظر آیا جس کی لمبائی 500 میٹر کے قریب تھی۔ اس کے آس پاس ہی کچھ عجیب سے سائے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے غور سے ان سایوں کا جائزہ لیا تو اسے یوں لگا جیسے یہ زمین میں دسی ہوئی عمارتوں کے سائے ہوں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں بتایا۔ اس کے بتائے ہوئے نقشے پر عمل کرتے ہوئے ماہرین نے اس مقام پر کھدائی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں سے قدیم رومن عہد کا ایک پرشکوہ اور طویل العریض حویلی کے آثار برآمد ہو گئے اور رومی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ دوستو اب بات کریں گے ہم توت عنخ آمن کا مقبرہ۔ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ 20ویں صدی کی سب سے اہم تاریخی دریافت دراصل ایک مشکی لڑکی کی بدولت ہوئی تھی تو آپ حیرت زدہ ہو کر اس اتفاق کی تفصیلات ضرور جاننا چاہیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر بہت عرصے سے تاریخی لحاظ سے مشہور مصری بادشاہ توت عنخ آمن کا مقبرہ تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن کسی طرح اس کا سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے کارٹر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مشکی لڑکا بھی رہتا تھا جس کی ذمہ داری پانی لانے کی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا بوریت بھگانے کے لیے صحرا کی مٹی میں کھیل رہا تھا جب اچانک اس کا پیر کسی پتھریلی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا۔ اس نے غور سے دیکھا تو مٹی کے اندر اسے ایک پتھر کی بنی ہوئی سیڑھی نظر آئی۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا کارٹر کے پاس پہنچا اور اسے سیڑھی کی بات بتائی۔ کارٹر اس کے ہمراہ فوراً اس مقام پر پہنچا اور کھدائی شروع کر دی۔ اس کھدائی میں 22 دن لگے اور بالآخر کارٹر اور اس کے ساتھی ان سیڑھیوں کے ذریعے کھدائی کرتے ہوئے مقبرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب وہ مقبرے کے اندر پہنچے تو وہ سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی تعداد میں سونے سے بھرا مقبرہ کہیں دریافت نہ ہوا تھا اور اس کی دریافت کا سہرا ایک معمولی مشکی لڑکے کے سر پر جاتا ہے جس نے اپنی بوریت دور کرنے کے تگ و دو میں ایک اہم دریافت کر ڈالی۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ٹیرا کوٹا فوج کی۔ ٹیرا کوٹا فوج کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ قد آدم مجسموں پر مشتمل یہ شاندار فوج جو 8000 سپاہیوں، 130 بھگیوں اور 520 گھوڑوں پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ چینی شہنشاہ کوئن شی کے زمانے میں 210 قبل مسیح کے آس پاس بنائی گئی تھی۔ یہ وہی شہنشاہ کوئن شی ہے جس نے دیوار چین بنائی تھی۔ شہنشاہ کوئن شی کے انتقال پر مجسموں کا یہ لشکر اس کی لاش سمیت ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اس مقبرے کی دریافت کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1974 میں ایک چینی کسان اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کنواں کھود رہا تھا جب اس کی کدال ایک گول منہ کے مرتبان جیسی چیز پر ٹکرائی۔ اس نے مرتبان کو باہر نکالنے کے لیے کھدائی جاری رکھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک مجسمے کی جھلک نظر آئی۔ اس نے کسی طرح کوشش کر کے وہ قد آدم مجسمہ باہر نکال لیا اور اسے میوزیم میں دکھانے چل پڑا۔ میوزیم کی انتظامیہ نے جو ہی یہ مجسمہ دیکھا تو وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہاں بڑے پیمانے پر کھدائی کا کام شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ماہرین نے وہاں سے ٹیرا کوٹا کی پوری فوج برآمد کر لی۔ ٹیرا کوٹا کی یہ عظیم الشان فوج آج میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لشکر کے 8000 سپاہیوں کے مجسموں میں ہر ایک کی شکل اور لباس مختلف تھا۔ یہ یقیناً اس زمانے کے مجسمہ سازوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے ترکی کے زیر زمین شہر کی۔ یہ بات سن 1963 کی ہے جب ترکی میں ایک شہری نے اپنے چھوٹے سے گھر کی مرمت کرنے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی ایک کمزور پڑتی دیوار گرا دی تاکہ وہاں پر دوسری دیوار تعمیر کر سکے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیوار کی دوسری جانب ایک غارنما کمرہ بنا دیکھا۔ اس شخص نے کھدائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصے لگاتار کھدائی کے بعد رفتہ رفتہ اس نے اپنے سامنے سرنگوں کا ایک جال سا بنتا دیکھا۔
جو 280 میٹر تک نیچے گھوم کر کسی قدیم شہر کے باقیات سے جا ملتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے مقامی انتظامیہ کو اس کی اطلاع دی، جنہوں نے آ کر اس جگہ کو سیل کر کے اپنی نگرانی میں کھدائی شروع کروائی۔ آخرکار یہاں سے ڈیرن کیو نامی ایک قدیم شہر برآمد ہوا، جو 12 یا 15ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس زیر زمین شہر کو اناطولیہ کے حتہ قوم کے باشندے فوجوں کی یلغار سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور ایک وقت میں یہاں 20,000 افراد پناہ لے سکتے تھے۔ آج سیاح اس شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے کوکا کولا کی۔ دنیا کا مقبول ترین مشروب کوکا کولا بھی حادثاتی طور پر سامنے آیا۔ جان پیمبرٹن نامی شخص اصل میں اعصاب کے لیے طاقت بخش دوا بنانا چاہتے تھے، اور یہ بنا بیٹھے۔ ایک عرصے تک اسے طبی فوائد کا حامل مشروب کہہ کر بیچا گیا۔ دنیای سائنس کی بیشتر عظیم دریافتیں اتفاقاً دریافت ہوئی ہیں۔ کشش ثقل سے لے کر بگ بینگ تک کئی نظریات بھی اتفاقاً پائے گئے ہیں۔ سائنسی دریافتوں کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ بہت ہی ذہین لوگ اپنے غیر معمولی تخیل اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ سائنسی دریافتوں میں قدرت کا عمل دخل ہے، اور ان دریافتوں نے محض حادثات اور اتفاق سے جنم لیا۔ تو دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے۔ جن، عاصف اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے پراسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض ایسے مقامات اپنی پراسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں؟ کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں رہتی ہیں، تو کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں روحیں راج کرتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی جگہ ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوں تو پاکستان میں ہزاروں ایسے مقامات ہوں گے جنہیں آصف زدہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں، اور لوگ رات کے وقت ان مقامات پر جانے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے 12 مشہور ترین پراسرار مقامات ایسے ہیں جن کے گرد کسی نہ کسی حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجانے خوف، پے در پہ پیش آنے والے پراسرار حادثات اور انوکھے حالات اور واقعات کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے شروع کریں گے کوہ چلتن۔ کوہ چلتن کوئٹہ بلوچستان کے قریب واقع اس پہاڑی سلسلے چلتن میں واقع سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی اونچائی 3094 میٹر ہے، اور زرغون اور کوہ تختو کے بعد کوئٹہ کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی 5ویں بڑی چوٹی میں شمار ہوتی ہے۔ چلتن دراصل فارسی اور بلوچی زبان کا لفظ چہل تن ہے، جس کے معنی ہیں 40 جسم۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ یہاں ان 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا۔ بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے یہاں 1 2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر باقی بچوں کو پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی، لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑی پر چھوڑ آئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہی 40 بچوں کی روحوں کی چیخنے کی، چلانے کی اور رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چوکھنڈی کا قبرستان۔ چوکھنڈی قبرستان کراچی سے 29 کلومیٹر مشرق میں کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ چوکھنڈی دیدہ زیب اور منفرد طرز تعمیر کے حامل قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 2.5 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق بعض قبریں 16ویں صدی عیسوی کے بعض قبائل کے سرداروں کا مدفن ہے۔ 600 سال قدیم متروکہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آصف کا سایہ ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرات نہیں کرتا۔ قریب کی آبادی
وادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر اسراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیلے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں موجود بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اکثر رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کئی پراسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس قبرستان میں رات کے وقت میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں رات کے وقت میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اب ہم بات کریں گے مکلی کا قبرستان۔ صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹہ کے قریب واقع یہ قبرستان اپنے اندر کئی داستانیں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بعض قبریں منزلوں پر بنائی گئی ہیں۔ 13ویں صدی کے اس قبرستان میں 1 لاکھ سے زائد قبریں ہیں، لیکن اب یہاں کسی کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ اس قبرستان میں آتے ہیں۔ اس قبرستان میں جنات اور پریوں سے متعلق کئی پراسرار باتیں منسوب ہیں۔ اب بات کریں گے ہم شیخو پورہ قلعہ کی۔ لاہور کے قریبی شہر شیخو پورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخو پورہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ہی ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہاں رہتی ہیں اور غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ دوستوں اب بات کریں گے ہم جھیل سیف الملوک کی۔ بالا کوٹ میں وادی کاغان و ناران جانے والی شاہراہ پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے 3224 میٹر کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے جسے سیف الملوک جھیل کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدر جمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا، اور تب سے اب تک ہر رات کو پریاں اس جگہ آ کر اپنے ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے۔ آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریاں اترتی ہیں۔ بعض لوگ اس جھیل کو طلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ دوستو اب ہم بات کریں گے حیدرآباد کے شمشان گھاٹ کی۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں۔ اس بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر اسٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کبھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے قبل اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ڈالمیا روڈ کراچی کی۔ کارساز اور جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اکثر اس روڈ پر ایک پراسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا، جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان ہر دلہن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن کی CCTV فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسے کارساز کی دلہن برائیڈ آف کارساز نام دیا جاتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے کالا باغ ڈیم کی۔ آپ نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا جو بعض وجوہات کی بنا پر بن نہ سکا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے طویل عرصے سے بند پڑے اس پروجیکٹ کے سائٹ پر بنے مقامات اب کھنڈرات اور بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جس جگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں پراسرار بڑھیا بھی راتوں کو پھرتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اس بڑھیا نما چڑیل کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قد، فربا جسم، لمبے بالوں والی بڑھیا راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں۔
دوستو اب ہم بات کریں گے کوہ سلیمان کی۔ کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان، جنوبی وزیرستان، صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندوکش پہاڑی سلسلہ کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں ہیں۔ جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پراسرار بھی ہے۔ مقامی لوگ اسے برقع پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ برقع پوش پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا، البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک تخت بھی ہے جسے مقامی لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں۔ اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے واقعات منسوب ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے دھابی جی کی۔ کراچی سے 15 کلومیٹر دور سندھ کے قصبہ دھابی جی ٹاؤن میں ہرجینا نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے جو آسیبی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کہیں آپ رات کو وہاں مچھلی کے شکار کو جائیں اور کسی بے چین روح اور بھوت پریت کا نشانہ نہ بن جائیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے شہر روغن کی۔ ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کے عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پراسرار راز سموئے ہوئے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام گنڈرانی بھی ہے جسے شہر روغن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ گنڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ شہر قدیم قصبے بیلا کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان گنت غار منہدم ہو چکے ہیں اور اب صرف 500 غار باقی ہیں۔ بلوچستان میں واقع اس شہر روغن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروہیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں، غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے ہاکس بے ہٹ کراچی کی۔ کراچی کی ساحلی مقام ہاکس بے پر واقع ایک مشہور ہٹ آصف زدہ مشہور ہے۔ اگر کوئی بیوقوف یہ حماقت کرے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختا ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گجرات میں 100 برس قدیم مکان کے بارے میں۔ پاکستان کے شہر گجرات میں سرگودا روڈ کے قریب 100 سال پرانا مکان موجود ہے جس میں مبینہ طور پر بزرگ انسان کی ایک دوستانہ روح رہتی ہے۔ پستہ دیواروں ارد گرد خرد پودوں سے ایک ڈراؤنا نظر آنے والا یہ مکان برسوں سے خالی پڑا ہے، لیکن بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نیک خصلت بزرگ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بعض مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بزرگ کے ساتھ کھیلا بھی ہے۔ 2 مرتبہ تو کرکٹ کھیلنے کے دوران بچوں کی گیند گر کر اس مکان میں چلی گئی اور بزرگ اسے واپس بھی لوٹا چکے ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے پیر چٹال نورانی گندھوا کی۔ ضلع جھلمکسی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ اس کے مشہور علاقوں میں جھلمکسی اور گندھوا ہے۔ بلوچستان کے علاقے جھلمکسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں کے بزرگ پیر چٹال نورانی کی پالی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگ ان مچھلیوں کے شکار سے منع کرتے ہیں اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ مچھلیاں اسے کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے گورکھ ہل کی۔ سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب کوہ کیتھر پر گورکھ ہل اسٹیشن واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سطح سمندر سے 5688 فٹ بلند ہے، جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل اسٹیشن مری کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ کراچی سے گورکھ ہل اسٹیشن کا فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ یوں تو گورکھ ہل میں میٹھے چشمے، آبشار، قدرتی مناظر وافر نظر آتے ہیں اور فطری خوبصورتی کے رسیاں پہاڑوں کا حسن دیکھنے کے لیے اکثر وہاں جاتے ہیں، لیکن اس سیاحتی مقام سے کچھ پراسرار باتیں بھی منسوب ہیں۔ گورکھ ہل کے ویرانوں میں نظر آتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو بنمان سے مشابہت ہے، یعنی قد کاٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہاں انسان نما بنمان دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے۔ ایسی ہی مخلوق تبت کے پہاڑوں میں ویتی کے نام سے، امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کوئی انسان نما بھیڑیے کی نسل میں سے ہیں۔ یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک سادھو گورکھ ناتھ مقیم تھے اور ان کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گورکھ ہل کا نام گورکھ بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں۔
دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اس طرح کا کوئی قصہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ دوستوں یوں تو دنیا میں بہت سارے خفیہ ترین مقامات ہیں جہاں آپ کبھی نہیں جا سکتے۔ انہی مقامات میں سے ہم آج آپ کو بتائیں گے امریکی ریاست نیواڈا کے بارے میں۔ تو دوستوں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نیواڈا کے صحرا کے دور دراز حصے میں لاس ویگاس کے شمال میں 80 میل کے فاصلے پر واقع گروم جھیل کے گرد موجود امریکی ایئر بیس کا نام لیا جاتا ہے، جو انتہائی خفیہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جسے حرف عام میں ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں اکثر ایریا 51 کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر ایسی سائنس فکشن فلموں میں جن میں خلائی مخلوق کا زمین پر حملہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ بہت سی فلموں میں تو یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ماضی میں خلا سے آنے والی اڑن تشتریاں ایریا 51 میں موجود ہیں، جہاں اس پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ایک منظر فلم انڈیپینڈنس ڈے میں بھی دکھایا گیا ہے، جہاں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں امریکی خلائی تحقیق دان اڑن تشتریوں کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایریا 51 کے بارے میں امریکی صدر کو بھی صرف اتنی ہی معلومات ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ اس فلم کے مطابق فراہم کردہ محدود معلومات کے علاوہ امریکی صدر بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ اس علاقے کو ایریا 51 کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ان علاقوں کے نقشے میں شامل کیے جانے والا 51واں علاقہ تھا جہاں ایٹم بم کے تجربات کیے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایریا 51 کو اس لیے بھی ایریا 51 کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امریکہ کی 50 ریاستوں سے ہٹ کر یہ ایک طرح سے 51ویں ریاست ہے جو الگ سرحد رکھتی ہے، جہاں داخل ہونا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس ملٹری ایریا کے ارد گرد گارڈز گھومتے رہتے ہیں اور انہیں نزدیک آنے والے کسی بھی شخص کو گولی مارنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایریا 51 میں ہوتا کیا ہے؟ آج تک کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ اس ایئر بیس کے ارد گرد انتہائی سخت سیکیورٹی اور جگہ جگہ لگے داخلہ ممنوع کے انتباہی بورڈ کی وجہ سے یہ کئی مشکوک نظریات کا موضوع بنا رہا ہے۔ نہ ہی CIA یا کسی حکومتی ادارے نے اس جگہ کے بارے میں عوام کو کبھی کچھ بتایا، اور نہ ہی کوئی سیاح یا صحافی یہاں تک پہنچ سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایریا 51 کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلاً یہ کہ اس فوجی اڈے میں امریکی ریسرچرز نے خفیہ طور پر ایسی لیبارٹریاں بنا رکھی ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کے طیاروں اور مہلک ترین ہتھیاروں کی تیاری اور تجربات کا کام کیا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیارے B-2، U-2 اسٹیلتھ بمبار اور F-117 اسٹیلتھ فائٹر طیارے اور ڈرون دنیا سے چھپا کر یہیں تیار کیے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آواز کی رفتار سے 6 گنا تیز پرواز کرنے والے طیارے بھی یہیں تیار کیے جا رہے ہیں۔ کچھ مفکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایریا 51 میں دنیا بھر سے ملنے والی اڑن تشتریوں کی باقیات اور خلائی مخلوق پر تجربات کا کام کیا جاتا ہے۔ امریکی ماہر لسانیت چارلز برلیٹس اور مصنف ولیم ایل مور کی کتاب دی روزویل انسیڈنٹ کے مطابق جولائی 1947 میں امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر روزویل میں اڑن تشتری گری تھی، جس میں ملنے والی خلائی مخلوق کے اجسام کو ایریا 51 میں ہی تحقیق کے لیے لایا گیا تھا۔ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہ چلے اس لیے اس جگہ کو لوگوں اور میڈیا کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے۔ آج بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پر عجیب و غریب روشنیاں دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے موسموں اور زلزلوں کو کنٹرول کرنے والے ہتھیار، ہارپ ٹیکنالوجی سے لے کر سارس جیسے خطرناک وائرس کی تیاری، ٹیلی پیتھی، ٹائم ٹریول اور انسانی کلوننگ کے تجربات سے لے کر نیو ورلڈ آرڈر جیسی خفیہ تنظیموں کی سربراہی تک نہ جانے کیا کیا اس علاقے کے بارے میں مشہور ہیں۔ ویسے ہو بھی سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں ٹھیک ہی ہوں، آخر ہمیں بھی تو نہیں معلوم ایریا 51 میں آخر ہوتا کیا ہے۔ تو دوستوں اگر آپ کے پاس بھی ایریا 51 سے متعلق کوئی معلومات ہوں تو کمنٹ باکس میں لازمی ہمیں بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں۔
السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں ہزاروں برس پہلے بنائی گئی کچھ پراسرار غاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نیپال میں واقع ہمالیائی خطے میں ہزاروں برس پہلے انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی پراسرار غاروں مستنگ کیوز کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ 10,000 کے لگ بھگ غاریں زمین سے 155 فٹ کی بلندی پر بنائی گئی ہیں۔ ان غاروں میں داخلے کے لیے چٹان کے اوپر ایک عمودی سرنگ بنائی گئی ہے۔ یہ غاریں چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں اور اکثر غاروں کا دہانہ چٹان کے سرے پر ہے۔ ان غاروں سے قدیم دور کی بنائی ہوئی تصاویر اور آلات بھی ملے ہیں۔ یہ ایک معمہ ہے کہ ان غاروں میں کیسے داخل ہوا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا اور ان کی تکمیل کب ہوئی۔ یہ غار نیپال کے دور دراز شمالی وسطی علاقے میں کھٹمنڈو کے شمال مشرق میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر مستانگ یا مستھنگ نامی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے شمال میں سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس پہاڑی سلسلے پر بنے یہ غار زمین سے 155 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ انسانوں کے تعمیر کردہ ان ہزاروں غاروں کا شمار دنیا میں موجود آثار قدیمہ کے سب سے زیادہ پراسرار غاروں میں کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کھودے گئے یہ سوراخ نازک اور انتہائی بڑے ہیں اور یہ مٹی کے رنگ کے پہاڑ میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ حیران کن تعداد میں دریافت ہونے والے یہ غار کچھ چٹان کے سامنے کی جانب سے کھودے گئے ہیں، جبکہ کچھ کی کھدائی سرنگوں کی شکل میں کی گئی ہے۔ ہزاروں سال پرانے ان بلند ترین غاروں کو دیکھ کر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو کس نے تعمیر کیا، کیوں تعمیر کیا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ جنہوں نے یہ غاریں کھودی ہیں وہ زمین سے 155 فٹ کی بلندی پر واقع ان پہاڑوں تک چڑھے کیسے۔ ایک اندازے کے مطابق ان غاروں کی تعداد 10,000 ہے۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ ہو۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمالیہ کے اس مقام پر کسی دور میں لو سلطنت کا دارالحکومت تھا، جسے اب بالائی مستنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اکثر نیپال کی پوشیدہ خیالی جنت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ درمیانی صدیوں کے زمانے میں بالائی مستنگ ایک آزاد ریاست تھی، جس کا جغرافیائی وقوع اسے ہمالیہ اور ہندوستان کے درمیان تجارت پر مکمل اختیار دیتا تھا۔ لو منتھنگ جو صدیوں تک اس کا دارالحکومت تھا، اس کو اس کی سفید عمارتوں سے پہچانا جاتا ہے جو اکثر رنگین بھوج جھنڈوں میں لپٹی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ صدیوں پہلے نیپال اور تبت کے درمیان ایک اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس قدیم دارالخلافہ لو منتھنگ تک پہنچنے کے لیے چوم سوم نامی قصبے تک ایک پرخطر ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر موسم خشک ہو تو 6 گھنٹے کا سفر سطح مرتفع تبت تک ٹرک پر طے کرنا ہوتا ہے۔ بارشوں کے موسم میں یہ 6 گھنٹے کا ٹرک کا سفر کئی دنوں کے گھوڑوں پر ٹریکنگ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ یہ خطہ ان بعض جگہوں میں سے ایک ہے جہاں تبتین ثقافت پائی جاتی ہے۔ 1992 تک اسے سیاحوں کے لیے مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا۔ 1992 کے بعد اس پراسرار مقام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سہرا ایڈونچر فوٹوگرافر رچرڈ کوری، کوہ پیما پیٹی ایتھنز اور آثار قدیمہ کے ماہر مارک ایلڈنڈر اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے۔ مسٹر رچرڈ کا کہنا ہے کہ میں اور پیٹی نیپال کے ایک گاؤں فورٹ میں کام کر رہے تھے، جہاں ہم ایک گروپ کو ایورسٹ پر محفوظ طریقے سے چڑھنے کا طریقہ کار سکھا رہے تھے۔ اس دوران پیٹی نے مجھ سے ان پراسرار غاروں کے منصوبے کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور جب ہم نے ان غاروں کی جانب سفر کیا تب اس نے ان غاروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس نے اس مقام کے لیے جادوئی الفاظ استعمال کیے اور میں کسی ایسے مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے تصور سے کئی زیادہ بڑا عظیم الشان مقام تھا۔ ہمیں سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ چٹانوں میں بنائے گئے ان غاروں تک رسائی مکمل طور پر ناممکن ہے۔ یہ ایک انتہائی قدیم مقام ہے اور یہ کئی منزلوں پر مشتمل ہے۔ آسمانوں سے باتیں کرتی ان غاروں پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ چٹانیں ہل رہی تھیں اور اس ٹیم کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ حال ہی میں ایک غار میں 12ویں صدی کی بنی ہوئی بدھا کی پینٹنگ دریافت ہوئی ہیں۔ غار میں ایک مورال ملا ہے جس کے 55 پینل ہیں اور ان پر بدھا کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گئے ہیں۔ میورل ایک قسم کی ایک بہت بڑی پینٹنگ ہوتی ہے جس پر تصویروں کی مدد سے کوئی کہانی سی بتائی جاتی ہے۔ کوبرن نے کہا کہ بنیادی میورل 8 میٹر چوڑا ہے اور ہر پینل تقریباً x3543 سینٹی میٹر بڑا ہے۔ ایک قریبی غار سے تبتی زبان میں لکھے ہوئے نسخے دریافت ہوئے ہیں۔ تحقیق کاروں کی ٹیم میں نیپال، اٹلی اور امریکہ کے فلم ساز، کوہ پیما اور آثار قدیمہ کے ماہرین شامل ہیں۔ بنیادی مورال کے علاوہ کئی دوسری پرانی پینٹنگز بھی دریافت ہوئی ہیں۔
تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کا معاملہ ہو تو حکومت کے پاس پابندیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور موبائل فون تو چھوڑیں، کچھ علاقوں میں تو موٹر سائیکل چلانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، غرض متعدد ویب سائٹس بھی پابندی کی زد میں آئیں، مگر جناب یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں تو ایسی چیزوں پر پابندی عائد ہو جاتی ہے جو حیران کن نہیں بلکہ ہوش اڑا دینے والی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ ممالک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جہاں کبھی آپ کو جانے کا موقع ملے تو ان چیزوں سے گریز ہی کرنا آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرانس کی۔ پیرس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کو محبت کا شہر قرار دیا جاتا ہے اور اس کی جان ایفل ٹاور ہے، جس کی تصویر اتارنا سیاحوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، خاص طور پر رات کے وقت اس کی فوٹوگرافی کمال کی ہوتی ہے۔ مگر اب اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانے کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب پیرس انتظامیہ نے دنیا کے اس مقبول ترین مقام پر رات کو جگمگانے والی روشنیوں کو کاپی رائٹس کے تحت قرار دے دیا ہے، جن کی تصویر اتارنا قابل تعزیر جرم ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں گے ہم جاپان کی۔ جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، مگر وہاں کے کلبز میں رقص پر پابندی عائد ہے اور یہ 1948 میں منظور ہونے والے ایک قانون کے تحت عائد ہوئی تھی، جس کا مقصد عوامی اخلاق کا تحفظ ہے اور عوامی مقامات پر ناچنے کو دل کرے تو ایسا خصوصی اجازت نامے کے تحت ہی ممکن ہے، ورنہ اس کی خلاف ورزی کافی بھاری پڑ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سنگاپور کی۔ دوستو چنگم چبانا بیشتر افراد کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، مگر سنگاپور میں ایسا کرنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے چبانے کا تو کیا فروخت پر بھی پابندی عائد ہے اور وہاں رہنے والوں کے لیے اسے خریدنا ناممکن ہے۔ اس پابندی کا مقصد اس چھوٹے سے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے جنوبی کوریا کی۔ آج کی دنیا میں آن لائن ویڈیو گیمز بہت عام ہیں اور اکثر ممالک میں تو لوگ دن رات اس میں مگن رہتے ہیں، مگر جنوبی کوریا میں آدھی رات کے بعد ایسا کرنے کی اجازت نہیں، خاص طور پر 16 سال سے کم عمر بچے رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک کسی صورت آن لائن گیمز کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اس پابندی کا مقصد بچوں کی تدریسی سرگرمیوں کو متاثر ہونے سے بچانا ہے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ایران کی۔ ایران میں کہا جاتا ہے کافی چیزوں پر پابندی عائد ہے، تاہم مردوں کے لیے 2010 میں ایک ایسا پابندی نامہ سامنے آیا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے، یعنی اپنے بالوں کے ہیئر اسٹائل کو آپ ریاستی احکامات کے مطابق ہی بنائیں گے۔ اب بات کریں گے ہم ملائیشیا کی۔ پیلا یا زرد رنگ کافی لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے، مگر ملائیشیا میں اگر کسی کو اس رنگ کا لباس تو چھوڑیں، جرابیں، بنیان، یہاں تک کہ جوتوں کے تسمے بھی پہننے کا جوش چڑھے تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ 2011 میں ملائیشین حکومت نے اس رنگ کے ملبوسات سمیت ہیٹس، بینڈز اور بیلٹ غرض کے ہر چیز پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپوزیشن گروپ کے کارکنوں کا رنگ تھا۔ دوستو ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے فرانس کی۔ اب کی دفعہ یہ ایفل ٹاور کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول انرجی ڈرنک ریڈ بل کی وجہ سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، فرانس میں ریڈ بل پر پابندی عائد ہے۔ 2008 میں اس ملک میں اس مشروب میں پائے جانے والے کیمیکل کے صحت پر ممکنہ مضر اثرات کی بنا پر حکومت نے پابندی عائد کی تھی۔ اب بات کریں گے ہم شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کے اندرونی حالات کے بارے میں دنیا کو بہت کم ہی معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ وہاں میڈیا پر سخت حکومتی کنٹرول ہے، مگر ایک بات ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ وہاں نیلے رنگ کی جینس پر پابندی عائد ہے اور وہ آپ نہیں پہن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حکومتی خیال میں یہ رنگ امریکی ثقافت کی علامت ہے اور اس کے استعمال کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اب ہم بات کریں گے چین کی۔ چین ویسے تو ہر میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑتا چلا آ رہا ہے، مگر وہاں جس دلچسپ چیز پر پابندی ہے وہ ٹائم ٹریول ہے۔ جناب یہ وقت کا سفر نہیں بلکہ اس موضوع کے حوالے سے بننے والی فلموں اور ٹی وی شوز پر۔ چینی حکام کے خیال میں اس طرح کی فلموں میں دکھائے جانے والے ٹائم ٹریول میں تاریخ کو رد و بدل کر کے دکھایا جاتا ہے، تو اس پر پابندی ہی بہتر ہے۔ اب بات کریں گے ہم جنوبی افریقہ کی۔ ویسے تو ہر ملک میں سربراہ مملکت کو سب سے بااختیار شخصیت مانا جاتا ہے اور ان کی رہائش گاہ ایک عوامی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے، مگر جنوبی افریقی حکومت نے تو اپنے صدر کی رہائش گاہ کی تصویر اور انہیں عام کرنے پر ہی پابندی عائد کر دی ہے، یہاں تک کہ میڈیا اداروں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اب ہم بات کریں گے برطانیہ کی۔
برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مرنے پر پابندی عائد ہے اور تکنیکی طور پر اس عمارت کے اندر موت کی صورت میں اس فرد کو ریاستی تدفین کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور حکومت متعدد افراد کو ریاستی تدفین کا استحقاق دینے کے بالکل حق میں نہیں۔ آخر میں بات کریں گے ہم کینیڈا کی۔ بیبی واکرز دنیا بھر میں بچوں کے چلنے کے لیے کافی مقبول ہیں، مگر کینیڈا میں اس کے استعمال پر پابندی عائد ہے، کیونکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ واکرز پر چل پھر کر بڑے ہونے والے بچوں کی ذہنی نشوونما کافی متاثر ہوتی ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے بیبی واکرز پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو دوستو، امید ہے یہ دلچسپ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ کسی بھی معاشرے یا مذہب میں شادی کو مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نکاح، عیسائیوں میں انگشتری اور ہندوؤں میں آگ کے سامنے 7 پھیروں کو شادی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہودیت میں شادی کی ایسی حیران کن رسومات ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کی شادی کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں منگنی کی رسم کی جاتی ہے اور اس منگنی کے بھی 2 طریقے رائج ہیں۔ پہلا، جس میں انگوٹھیوں کی تبدیلی، جبکہ دوسرے طریقے کے تحت لڑکے کی جانب سے لڑکی کو رقم ادا کی جاتی ہے، جبکہ منگنی ہو جانے کے بعد لڑکی اور لڑکے کی والدہ شیشے کی ایک تھالی توڑ کر منگنی کا اعلان کرتی ہیں، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کی شادی جلد مقرر کی جانے والی ہے۔ شادی کی تقریب سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو خصوصی طور پر قانونی مشیر سے ملاقات کرائی جاتی ہے، جس میں انہیں مذہبی عقیدے کے مطابق حقوق و فرائض کے متعلق آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ یہودیت کے مطابق شادی کے بعد بیوی شوہر کی ملکیت تصور کی جاتی ہے، جبکہ اس کے بیوہ ہو جانے کے بعد وہ صرف اور صرف اپنے مرحوم شوہر کے بھائی سے ہی شادی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ شادی سے چند روز قبل مقدس تالاب میں غسل کرنے کو فرض عین سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں کیے جانے والے تمام گناہوں کو پاک کر سکے۔ یہودیت کا ماننا ہے کہ شادی ایک مقدس کار منصبی ہے جس میں خدا بذات خود شریک ہوتا ہے۔ شادی کے معاہدے کو کتیبہ کہا جاتا ہے، جس میں ازدواجی نظام سے جڑے تمام تر قوانین واضح ہوتے ہیں۔ تمام تر معاہدوں پر دستخط کے بعد دلہن کا منہ چھپا لیا جاتا ہے اور دلہا اس میں شامل ہر نکات کو دہراتا ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ تاعمر اس سے محبت کرے گا اور اس کا نگہبان بن کر اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کی رسومات میں یہ رسم بھی عام ہے کہ دلہن اپنے گھر والوں کے ساتھ دلہا کے گرد 7 چکر لگاتی ہے۔ شادی کے دن دلہا اور دلہن کے لیے روزہ رکھنا افضل سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ شادی والے دن دلہا دلہن روزہ رکھیں گے تو ان کی زندگی میں خوشحالی کے اثرات نمایاں رہیں گے۔ شادی کی اختتامی رسم میں دونوں وائن کا گھونٹ لیتے ہیں، اس طرح وہ اپنا روزہ کھولتے ہیں، جس کے بعد لڑکا اپنے دائیں پیر سے اس شیشے کی گلاس کو توڑتا ہے جس کا مقصد ہیکل سلیمانی کی تباہی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے روایتی قصوں میں یہ قصہ بھی شامل ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کے لیے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے تنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں دور بھگانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دلہا نصرانی زبان میں بآواز سے بلند چند آیات کو پڑھتا ہے تاکہ ان کی زندگی میں خدا کا سایہ اور برکت نازل ہوتی رہے۔ یہودیت میں ازدواجی نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک شادی کا مقصد نہ صرف نسل افزائش ہے بلکہ یہودیت کو بھی پروان چڑھانا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب بلتی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دل دہلا دینے والی ایسی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو۔ رسومات کا تعلق یا تو مذہب سے ہوتا ہے یا پھر ثقافت سے۔ ہر علاقے، قبیلے، حتیٰ کہ ہر خاندان میں پائی جانے والی رسمیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ ہو، موت اور بچوں کی پیدائش کی یہ رسومات ان کے ماننے والوں کے لیے تو بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کو عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ زمانے نے اپنے انداز بدلے تو کئی روایت نے بھی دم توڑ دیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی انہیں ساتھ لے کر چلنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی رسومات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے، کسی بھی ملک اس کی ثقافت اور رسم و رواج کے بارے میں جاننا مشکل نہیں رہا۔ دنیا میگزین کے حوالے سے
ہم آپ کو کچھ ایسی رسومات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ بہت ہی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے غم کے اظہار کے لیے انگلیاں کاٹنا۔ مختلف تہذیبوں میں غم کے اظہار کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کسی کی فوتگی پر کچھ سینہ کوبی کرتے ہیں، کچھ چیختے چلاتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا میں ڈانی قبیلے کے لوگ کسی کے مرنے پر ایک عجیب انداز اپناتے ہیں۔ روتے ہوئے نہ صرف خاک اور دھواں اپنے چہرے اور سر پر ملتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے اگر مرنے والا ایک کمزور دل شخص ہو تو اسے اگلے جہاں کی مشکلات سہنے اور طاقتور بنانے کے لیے خاندان کے لوگ اپنی انگلیاں کاٹ کر قربانی دیتے ہیں۔ مرنے والے شخص کی روح کو آسانی ملے اس لیے مرحوم کے قریبی رشتہ دار خواتین اپنی انگلیوں کے اوپر والے کنارے کو کاٹ دیتی ہیں۔ انگلیوں کو کاٹنے سے پہلے انگلیوں کے پوروں کو 30 منٹ تک باندھ دیا جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد انگلیوں کے کٹے ہوئے پوروں کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے ایک خاص جگہ پر دفنا دیا جاتا ہے۔ ڈانی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انگلیاں کاٹنے پر جو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ در حقیقت اپنے کسی پیارے سے بچھڑنے کے غم کا اظہار ہے۔ اس قبیلے میں نہ صرف موت پر انگلیاں کاٹی جاتی ہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے وقت بچے کی ماں ہی اس کی سب سے چھوٹی انگلی کو زور سے دانت سے کاٹتی ہے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف ہو اور لمبی زندگی جیے۔ اب بات کریں گے دھواں زدہ ممی۔ مختلف مذاہب میں مرنے کے بعد لاشوں کو اس دنیا سے اگلے جہاں بھیجنے کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے جبکہ ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی خاک گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ مصر میں لاشوں کو مسالے لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن پاپوا جینوا میں آنگا قبیلے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاشوں کو ایک الگ انداز میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ کار بھی مصر میں موجود ممیوں جیسا ہے لیکن ان کا انداز ان سے مختلف ہے۔ یہ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے دھوئیں کا استعمال کرتے ہیں۔ لاش کو 30 دن کے لیے ایک جھونپڑی میں آگ جلا کر دھوئیں میں سینکا جاتا ہے، پھر اسے دفنانے یا جلانے کے بجائے گاؤں میں موجود پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی دور سے ان پر نظر پڑتی رہے۔ یہاں کے لوگ لاشوں کو لٹا کر محفوظ کرنے کے بجائے انہیں بیٹھنے کے انداز میں محفوظ کرتے ہیں، جبکہ پہاڑوں پر بانس کی لکڑی سے ٹوکریاں بنا کر اس میں ممی کو بٹھا کر ان کے ہاتھوں اور ٹخنوں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ مردے کے منہ، کان اور ناک کو سی دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی بھی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب ایک دفعہ لاش کو دھوئیں سے سکھا لیا جاتا ہے تو اس کو مٹی سے لیپ کر دیا جاتا ہے، اس سے ممی گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ آنگا قبیلے کے لوگ اپنے مردوں کو مختلف تہواروں کے دوران پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتار کر نیچے لے کر آتے ہیں اور تہواروں کے ختم ہونے پر انہیں دوبارہ پہاڑوں پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ آنگا قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ممی بنائے گئے مردوں میں زیادہ تعداد جنگجوؤں کی ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کے جنگجو مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے جنگجوؤں کی لاشوں کے لیے خاص جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آنگا قبیلے کی ممیوں میں دوسری جنگ عظیم میں جاپانی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ لاشوں کو ممی بنانے کا یہ انداز کئی لوگوں کو خطرناک اور ڈراؤنا لگ سکتا ہے، اس لیے 1975 میں پاپوا جینوا کی آزادی کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آنگا قبیلے کے کچھ لوگ ابھی بھی اس طریقے پر قائم ہیں جبکہ دیگر قبیلے کے لوگ اب اپنی لاشوں کو دفنانے لگے ہیں۔ اب بات کریں کہ موت پر پرتکلف ضیافت کا اہتمام۔ انڈونیشیا کے علاقے جنوبی سلاویسی میں موت پر علاقے کے تمام لوگوں کے لیے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں درجنوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس قبیلے میں لوگ اپنی زندگی بھر اس لیے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کے مرنے پر کھانے کا خاص انتظام کیا جا سکے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھر کے تہہ خانے میں کئی دن کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران خاندان بھر سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں تاکہ دفنانے والے دن مہمانوں کے لیے ایک شاندار کھانا تیار کیا جا سکے۔ اس ضیافت میں قبیلے کے باہر کے لوگ بھی جا سکتے ہیں اس شرط پر کہ وہ لال یا کالے رنگ کے لباس نہیں پہنیں گے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مردوں کو دفنانے کے لیے بھی ایک الگ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جس کے تحت مردے کو زمین میں دفنانے کے بجائے چٹانوں میں دفنایا جاتا ہے۔ دفنانے کے لیے یا تو پہاڑوں کی چٹانوں میں سوراخ کر کے مردے کو اس میں دفنایا جاتا ہے یا پھر پہاڑوں کے ساتھ تابوت میں مردے کو ڈال کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد مردے کی شکل کی ایک مورتی بنائی جاتی ہے اور اس مورتی کو چٹان کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ مر جانے والے شخص کی روح اس مورتی میں آ کر اپنی آخری آرامگاہ کو دیکھ سکے۔
اس قبیلے کی ایک اور روایت یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اسے ان پہاڑوں پر دفنانے کے بجائے درختوں میں دفنایا جاتا ہے۔ بچے کی ماں بچے کو ایک کپڑے میں لپٹ کر درخت میں سوراخ کر کے اس میں لٹا دیتی ہے، اوپر سے سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ویسے سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والا بچہ اس میں جذب ہو رہا ہے۔ اب بات کریں گے بیٹی کی پیدائش پر 111 نئے پودے لگانے کا رواج۔ اگرچہ ہندو مذہب میں لڑکیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن بھارت کی ریاست راجستھان میں بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں علاقے میں 111 نئے پودے لگائے جاتے ہیں۔ اگر سالانہ 60 لڑکیاں پیدا ہوں تو گاؤں والے ایک سال میں 2.5 لاکھ درخت اگا لیتے ہیں۔ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ جس طرح لڑکیاں بڑی ہو کر خاندان کو بڑھاتی ہیں اور پروان چڑھاتی ہیں، ویسے ہی درخت بھی ان کے ساتھ بڑے ہو کر پھل دینے لگتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم آگ کے فٹ بال کا کھیل۔ انڈونیشیا میں ماہ رمضان کے آنے کی خوشی میں آگ کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں آگ سے ایک گولا تیار کیا جاتا ہے جس کی شکل اور کھیلنے کا انداز بھی فٹ بال کی طرز کا ہوتا ہے۔ مقامی لوگ اس کھیل کو سیپک بولا آپی کا نام دیتے ہیں۔ اس کھیل میں بھی فٹ بال کی طرح ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور مخالف ٹیم کے خلاف گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل عموماً رات کے وقت ہی کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے کھلاڑیوں کو روحانی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں کھیل سے پہلے 21 دن کے روزے رکھنا ہوتے ہیں، مختلف اوراد پڑھائے جاتے ہیں، آگ پر پکے ہوئے کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی 21 دنوں پر محیط تزکیہ نفس اور اس مشق کے بعد روحانی طور پر پاک ہو جاتے ہیں۔ ان 21 دنوں میں کھلاڑی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کھلاڑیوں کو آگ سے ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگ کے اس گولے کو ننگے پاؤں ٹھوکریں مارتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم بچوں کے اوپر سے کودنے والے رواج کی۔ اسپین میں یہ روایت 16ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ سال میں ایک دن کیتھولک ضیافت نامی یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو سڑک پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک شخص شیطان کا روپ دھار کر ان کے اوپر سے کودتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے زندگی بھر مصیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم مردے سے بھیک منگوانے کی۔ انڈونیشیا کے قبائلی علاقوں میں مردے کو دفن کرنے سے پہلے مدفن کے اخراجات اور کھانے کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے مردے کو ہی اپنے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور وہ یہ کام لیٹے لیٹے نہیں کرتا بلکہ اس کے عزیز و اقارب مردے کو سہارا دے کر چلاتے ہیں، اور جس گلی یا بازار سے مردہ گزرتا ہے لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس طرح مردہ اپنے دفن کے اخراجات خود اکٹھے کرتا ہے۔ چین میں لڑکیوں کے چھوٹے اور مڑے ہوئے پاؤں خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے پاؤں زیادہ لمبے نہ ہوں انہیں موڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر سالوں تک اس کے پاؤں ایسے ہی بندھے رہتے ہیں، اور جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے پاؤں سے یہ پٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ رواج امیر خاندانوں کی لڑکیاں اپناتی ہیں، جبکہ غریب خاندانوں میں صرف گھر کی بڑی لڑکی کے پاؤں سرا باندھے جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی کسی امیر شخص کے ساتھ کی جا سکے جس سے اس کے گھر والوں کی بھی مالی مدد ہو جائے، وگرنہ وہ عورتیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں وہ انہیں بندھے ہوئے پیروں کے ساتھ ایک قدم بھی چل نہیں سکتی۔ جب لڑکی کے پاؤں کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں اور مڑ جاتے ہیں تب وہ لوٹس ایک خاص قسم کا جوتا پہننے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے آسمانی تدفین کے بارے میں۔ چین کے صوبے تبت، شنگھائی، سیچوان اور منگولیا میں لاشوں کو دفنانے کے بجائے کھلے میدانوں میں جانوروں اور پرندوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان قبائلیوں کا ماننا ہے کہ جس طرح پرندے اور جانور ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، کیوں نہ جسم سے جب روح نکل جائے تو ہم بھی ان کے لیے خوراک کا بندوبست کریں۔ بدھزم کے ماننے والوں کے مطابق موت کے بعد جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، روح کے بعد جسم میں خالی برتن ہے۔ شنگھائی اور تبت میں زمین سخت ہے، وہاں گڑھا کھودنا ایک مشکل امر ہوتا ہے، اس لیے بھی لوگ کھلے آسمانوں تلے مردوں کو چرند پرند کے کھانے کے لیے چھوڑ آتے ہیں۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے درخت سے شادی رچانا۔ ہندوؤں میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بری بلائیں اثر انداز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا اثر ہوتا بھی ہے تو وہ درخت کے کٹنے سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پاکستانی شہروں کی عجیب و غریب داستان اور بہت ہی حیرت انگیز تاریخی معلومات۔
تو دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں۔ تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد سے۔ پہاڑوں میں گرا یہ نگر 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً سوا 200 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ 1853 میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا یہ نام سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اس لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام سے رکھا گیا۔ ٹوبہ پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں۔ درویش صفت ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا۔ اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہر آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ بہاولپور نواب بہاولپور خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام سے بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ ورلڈ یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت رہی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری قرۃ سدگیہ کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ ہستی عبدالحکیم کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اس لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 2000 سال قبل مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ شیخوپورہ مغل حکمراں نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیے جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخوپورہ کہلایا۔ ہڑپہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپہ ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم عصر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا رکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپہ بنا دیا۔ بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامسن پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر کا نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ والٹی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی
ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ ہیرا غازی خان، یہ ایک بلوچ سردار غازی خان کے نام سے موسوم ہے۔ پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب بلدی۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے سمندر کے بارے میں جس میں اگر آپ کبھی گر بھی جائیں تو آپ ڈوبیں گے نہیں۔ جی ہاں، ہے نا حیرت انگیز؟ تو دوستوں، سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ جس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے بحیرہ مردار۔ بحیرہ مردار کو انگریزی زبان میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے۔ یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے جو 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے واقع ہے۔ البتہ یہ بحیرہ مردار کے حوالے سے انتہائی عام معلومات ہیں جن سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان معلومات کے بارے میں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں، جیسا کہ کیا آپ جانتے ہیں بحیرہ مردار کو مردار کیوں کہتے ہیں، یا پھر اس میں اتنا زیادہ نمک کیوں ہے؟ ایسے ہی دلچسپ سوالات کے جوابات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بحیرہ مردار دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے جس کے مغرب میں مغربی کنارہ اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین پانی کی جھیل بھی ہے جس کی گہرائی 330 میٹر یعنی 1083 فٹ ہے۔ بحیرہ مردار 63 کلومیٹر یعنی 42 میل طویل اور 18 کلومیٹر یعنی 11 میل عریض ہے۔ بحیرہ مردار کو مردار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نمک والے پانی ہونے کی وجہ سے کسی بھی جاندار کا اس جھیل میں زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن چھوٹے جراثیم ضرور اس کی تہہ میں پائے جاتے ہیں جن پر نمک کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی جھیل ہے، سمندر نہیں۔ بحیرہ مردار کو یوں تو سمندر کہا جاتا ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے یہ ایک کھارے پانی کی ایک جھیل ہے جس میں اردن کے دریا کا پانی بھی آ کر گرتا ہے اور ریڈ سی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو سمندر کہہ دیا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار میں دیگر سمندر کے مقابلے میں 9.6 گنا زائد نمک پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بحیرہ مردار میں شامل ہونے والا دریائے اردن کا میٹھا پانی بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ بحیرہ مردار میں شامل ہونے والے دریائے اردن کا میٹھا پانی بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحیرہ مردار اتنا نمکین کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات بارش کا پانی اور اس کے ارد گرد چٹانیں ہیں۔ چونکہ بارش کا پانی تیزابی ہوتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے اور جس سے یہ مزید تیزابی ہو جاتا ہے۔ اس تیزاب سے سوڈیم اور کلورائڈ کثیر تعداد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ منفرد موسم کی وجہ سے دھوپ متاثر نہیں کرتی۔ بحیرہ مردار کے ارد گرد کی سرزمین بنجر اور صحرائی ہے۔ یہاں تقریباً 330 دن انتہائی دھوپ رہتی ہے۔ یہاں کی ہوا میں نمی کی سطح انتہائی کم ہے جبکہ بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہاں جتنی دیر بھی دھوپ میں رہیں سورج کی شعاعیں آپ کی جلد کو متاثر نہیں کریں گی۔ اگر آپ تیراکی کی شوقین نہیں ہیں یا آپ کو تیراکی نہیں آتی تو بحیرہ مردار آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ نمک کی وجہ سے اس سمندر کا پانی بھاری ہو جاتا ہے اور یہ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا اور وہ صرف پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ بحیرہ مردار کی منفرد آب و ہوا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کو اضافی آکسیجن حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ قدیم وقتوں سے بحیرہ مردار کو صحت کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے ہی بحیرہ مردار طبی ماہرین کے درمیان انتہائی مقبول رہا ہے اور متعدد تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ مقام جلدی بیماریوں سے نجات کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سیاح اس جھیل پر کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اس جھیل کے کنارے کسی پچھلی امت پر عذاب نازل ہوا تھا، یا تو حضرت لوط علیہ السلام یا پھر حضرت شعیب کی قوم تھی۔ اس کے کناروں پر ان برباد قوموں کے آثار ملے ہیں۔ کچھ عرصے قبل یہ ثابت ہوا کہ یہ کرۂ ارض کا پست ترین مقام ہے۔ آج بھی اس کے ساحلی نشیبی علاقوں میں جو سدوم کا مسکن تھا وہاں کافی تعداد میں سلفر پائی جاتی ہے۔ شاید عذاب کی وجہ سے ہی یہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں اور کوئی نباتات جاندار موجود نہیں۔
تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔